ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے۔ کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لیں کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی، یہ جھگڑا ہوگا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے حضور نے گواہی لے لی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے۔ اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے، اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو، اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی۔ یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں، ہجرت سے متصلاً قبل حج اور ہجرت کے متصلاً بعد البقرہ۔ اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ، پس کون ہے اس سے زیادہ ظالم، ممن کذب، جو اللہ پر جھوٹ بولے، اس سے بڑھ کے کوئی ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کے کائنات میں ظالم کوئی نہیں۔ اللہ نے کوئی کسی بات کا حکم دیا ہی نہیں، کوئی فرمایا ہی نہیں، تو یہ کہہ دے کہ اللہ نے فرمایا، یا اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں، تو وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا، اس سے بڑھ کے کون جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، پس کون ہے جھوٹا؟ اس شخص سے کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلا دے، وکذب بالصدق، اور سچائی کو، حق کو جھٹلا دے۔ یہ دو کردار ہیں، یا دونوں ایک میں ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ ہوگا، تو اس سے بڑھ کے ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جو حق کو، سچائی کو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں، کیا نہیں ہے فی جہنم میں مثوی للکافرین، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، گرانٹڈ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور سچائی کا انکار کرتے ہیں، حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اور پکا ان کے لیے جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو لایا سچائی کو، سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، سچائی لایا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی،
اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سچائی لان والے محمد رسول اللہ اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے سوچا، اس نے تھوڑا جا سوچا، مہلت مانگی یا سوچا، لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جب میں نے پیش کر دیا فوراً کہا آمنا وصدق والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اس کے ساتھ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی، یہی پرہیزگار لوگ. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جو وہ تمنا کریں گے، جو وہ آرزو کریں گے دن قیامت کو جنت میں ان کو وہ ملے گا، جیسی بھی تمنا ہوگی ان کی. عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں. ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والا. ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے، یہی بدلہ ہونا چاہیے. کن کا؟ جو نیکی کرتے ہیں، جو نیکی کرنے والے محسنین ہیں، ان کا بدلہ یہی ہونا چاہیے. تو اللہ تو انصاف کا مالک ہے، اللہ تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، اور اسی کے مطابق اللہ فیصلے کرے گا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ مٹا دے، تاکہ اللہ لِيُكَفِّرَ مٹا دے اللہ عنہم ان سے أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، وہ کام برے کام جو انہوں نے کیے پہلے جو ہو چکا تھا، تاکہ اللہ مٹا دے ان سے ان کے وہ برائیاں، وہ عمل جو انہوں نے برے کیے تھے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور دے ان کو بدلہ، دے ان کو جزا، دے ان کو اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي بہت ہی اچھا، كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے رہے، جو وہ اور اللہ دے گا انشاءاللہ. قیامت تک کے لیے قرآن ہے. تو آج بھی اگر انسان کوئی گناہ گار ہے، غلطی پہ غلطی، پوری زندگی غلط کار ہے، ایک دن اللہ سچے دل سے توبہ کرے، ایک دن آنسو آج اس کی آنکھ میں، نہ بھی آنسو آئے، رونے والا منہ بنا لے اللہ کے سامنے، اور پختہ عادت کر کے اللہ بہت ظالم تھا، گناہ گار تھا، بہت کچھ کیا، اللہ تو معاف کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے بھی وہ ایمان لایا، توبہ کی، تو اللہ اس کی بدیوں کو، برائیوں کو اللہ نیکیوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی رحمت اللہ کی، کتنی بڑی رحمت اللہ کی. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو جب اللہ کی یہ آیتیں، اللہ کی رحمت کی، استغفار کی انسان پڑھتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے اللہ. پھر کوئی تانا نہیں، کوئی میڑا نہیں ہے. نہ ایتھے تے کوئی بندہ نیک بھی ہو جائے دنیا ہوم نہیں دیندی، 900 چوہا کھا کے بجی حج نو، بلی حج نو چلی، وہ چلی تے ہے نا، تینوں تکلیف کی ہے. یہ مسالہ انجی ہے نا، یہ ساری زندگی کی کردا رہا، انج بھی گلا کرتے ہیں. تو انسان سچے دل کو کسی کا کیا پتا ہے، وہ اللہ دا معاملہ ہے. دنیا کے کسی وقت دے اندر انہوں توبہ نصیب ہو جائے، توبہ نصیب جو ہو جائے تو پھر مسالہ نا دوے انسان ہو 900 چوہا کھا کے بھی جی حاج دن رو. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ بے شک کافی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں ہے، اور جو محمد کے تابع دار ہیں ان کو کافی نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھ کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں تجھ کو بالذین، ان لوگوں من دون جو اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے دوسرے ڈراتے ہیں، ساڈا حبل اینج کر دے گا، ساڈا لات اینج کر دے گا، ساڈا منات اینج کر دے گا، تیرے اوتے کوئی مصیبت آنی ہے، تو ساڈے پیغمبر دی حضرت ابراہیم نے سے کہنے لگا ابا تو ساڈے بتاں دے گلاں ہن تے آئی کھڑی نعوذ باللہ پھٹکار کوئی نہ کوئی، تو ساڈے اب بزرگاں نوں اے تنگ کیتا نا، انہاں دے خلاف بولیا تے تیرے اوتے پکڑ آنی ہے، تے اللہ فرماندے ہیں میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَيُخَفِّفُونَكَ، یہ تجھ کو ڈراتے ہیں، یہ تجھ کو ڈراتے ہیں بالذی، ان سے من دون جو اس کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جنہوں اللہ ٹھپا لا دے انہوں ہدایت مل سکتی؟ تو جو ایسے لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے ہیں، تو پھر یہ سمجھتے ہیں وہ بڑا معبود ہے، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، یہ چھوٹے معبود ہیں، اللہ کو بڑا معبود مانتے تھے، تو یہ نہ چھوٹے، ان کو بھی اللہ نے تھوڑے تھوڑے اختیار دیے ہوئے، اللہ نے ان کو بھی اختیار دیے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ راستہ دکھا دے، جس کی اللہ رہنمائی کر دے، اللہ کو ہدایت منگیا کرو ہمیشہ، اللہم الہمنی رشد وائزنی من شر نفسی، اس شیطان نے بہت برے حملے ہوندے ہیں، کسے ٹائم تے بھی انسان نو گمراہ کر دیندہ، ہمیشہ اللہ کے دعا کریا کرو اللہ ہدایت دی رہنمائی فرما، اللہم الہمنی رشدی وائزنی من شر نفسی، اللہ منو اپنے نفس دے شر تو محفوظ رکھ، شیطان پوری کوشش کرنا بندے دوتے کہیں کرنا او جیا چل تو بڑیاں نمائیاں پڑھ رہی ہیں پڑھے جا چھاڑ پر آن تھوڑی سو ہاں چس کے اللہ تھوڑا مزہ بھی لے ساری دنیا دے نال جے پھڑے جاواں جے اسی پھڑے جاواں ہم نا تسلی وہ دیندا نا تسلیاں یہ دیندا تسلیاں وصف سے ڈالتا شیطان یہ کہتا ہے وصف سے ڈالتا ہے، تو اللہ سے ہدایت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، مہدنی فیمن ہدایت، اللہ مہدنی فیمن ہدایت، فطران ویچے وافنی فیمن آفیت وتولن فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت، اونج بھی ویسے اللہ کو اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی سبحان منگیا کرو دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت کے بعد، شیطان بڑے حملے کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا اللہ ہمیں ہدایت سے پھیر نہ دینا ہدایت، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، نہیں ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا، جس کے پیچھے اللہ کا دست قدرت ہو، اج لوگ آندے نہیں پیراں دا تھاپڑا یہاں دے اتنے پیراں دا تھاپڑا سمجھنا کانڈ پیچھے پیراں دا ہاتھ ہے، پیراں دا ہاتھے گا تے ججے دے پیچھے اللہ دا ہاتھ ہے، الیس اللہ، کیا نہیں اللہ کافی، الیس اللہ بے عزیز زنتقا، کیا نہیں اللہ بے عزیز زبردست غالب زنتقام انتقام لینے والا، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا، بلا ان سألتہم، اور اگر تو ان سے پوچھ ان مشرکین سے مکے والوں سے، ان بتوں کو پجاریوں سے، یہ لات عزا منات کے جو پجاری ہیں ان سے پوچھ، ان سے سوال کر میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا ان سألتہم، اور اگر تو ان سے سوال کریں تو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ان سے پوچھ، تو یہ فوراً کہلا یقولن اللہ، یہ البتہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ دے منکر کوئی نہیں سان، وہ آندے سی اللہ دے منکر وہ کوئی نہیں سی، وہ آندے اللہ ہے،
زمین سمان اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ، بارشاں اللہ پاؤندا، بدل اللہ لے آؤندا، منکر کوئی نہیں سی اللہ دے ہو، لیکن کہندے او بڑا اے چھوٹے نا دوجے جنہوں اسی پہنچنے یہ چھوٹے میں ایسا رگڑا رہا ساری زندگی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کل کیا میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے افرائی تم، کیا کبھی تم نے غور کیا، دیکھا کبھی تم نے ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یا باب اللہ کا بیڑا تک، یا محی الدین چشتی اجمیری پار کر کشتی میری، ہے کہ نہیں ہے؟ پکارتے نہیں پکارتے، برد جوڑی میری، یا برد جوڑی میری، غیر اللہ کو پکاریں. اور یہ غیر اللہ کو یہ پکارتے ہیں، میرا پیغمبر یہ لات عزا منات کو ود سوا یہ نیک بندے تھے اللہ کے، ان کے مجسمے بنا بنا کر کے یہ غیروں کو پکاریں دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان سے پوچھ سوال کر، کل کہ ان سے افرائی تم، کیا کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. کر جا کے ترجمے بیخ لے کرو اپنے آپ، اے نہ سمجھ میرے تے ریا کرو. وابی دا ویکھو، سنی دا ویکھو، بریلوی دا ویکھو، شیعہ سامنے ترجمے بیخ لے کرو، کی ترجمہ دیکھو، ترجمے نہ جل کو. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضرری، ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر ارادہ کرے اللہ مجھ سے کسی تکلیف کا، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، محمد ان سے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا اللہ مجھ سے ارادہ کرے کوئی تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرری، تو کیا وہ روک سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ یہ سارے مل کے بھی اس تکلیف کو روک نہیں سکتے. اگر میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو یہ جتنے جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے پکاریں دیتے ہو، نذرانے دیتے ہو، منتے مانتے ہو، بکرے چاڑتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، اور جن کے نام کی تم قربانیاں کرتے ہو، جن کے نام میں بکرے تو چھترے پھیرتے ہو، یہ سارے کے سارے حل ہن کاشفات ضرری، کیا یہ روک سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. تو پھر کیا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ارادنی برحمت، اور اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا، مجھے کو فیض دینا چاہے، مجھے کو برکت دینی چاہے، او ارادنی، اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ برحمت، کسی رحمت کا، مہربانی کا، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ مل کر سارے روک سکتے ہیں اس رحمت کو؟ یہ روک سکتے ہیں؟ نہیں. یہ نکھی کیسی توحید نکھری ہے، کیسی توحید نکھری وہ جو اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کر رہا ہے. نکھری توحید، ستھری توحید. تو پھر بھی یہ سمجھ نہ آئے، سیدھی بات ہے صاحب، ایک دونی دونی دو دونی چار، وہ اولا ہے ہی نہیں، کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں، منطق ہے ہی نہیں، صاف جی بات ہے کہ اگر مجھے اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے سارے مل کر معبود بھی روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ مجھے مہربانی دینی چاہے، کوئی فیض دینا چاہے، کوئی برکت دینی چاہے، تو تمہارے سارے مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے. ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کے کیا پھر بات ہو سکتی؟ اللہ اکبر. کل حسبی اللہ، کیا میرا حبیب محمد صلی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون. سبحان اللہ. اسی پاری توکل کریں توکل کرنے والے، اسی پاری توکل کریں توکل کرنے والے، اسی پاری توکل رکھیں، اسی پاری بھروسہ رکھیں. اچھا جی. قل یا قوم اعملوا، قل کہہ دیجئے میری قوم، عمل کرو تم، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، جو تم کر رہے ہو نا تم کرو. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں.
جو تم کر رہے ہو تم کرو، جو میں کر رہا ہوں میں کروں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تمہیں سمجھ آ جائے گی، ان قریب. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو. مَن یَأْتِیہ عذاب یخزی کس کے پاس آتا ہے عذاب ذلیل کرنے والا؟ من یأتیہ کس کے پاس آتا ہے عذاب یخزی عذاب ذلیل کرنے والا. وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عذاب مقیم اور اترتا ہے ان پر، حلال ہوتا ہے ان پر ہمیشہ کا عذاب، یعنی آخرت کا عذاب. بے شک سمجھ آئے آ جائے گی قیامت کے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تجھ پر، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ. سبحان اللہ. کتاب ہم نے نازل کی ہے تجھ پر میرا پیغمبر، کس کے لیے؟ للناس لوگوں کے لیے. تو جو لوگوں نے پڑھنی نہیں، سننی نہیں، تشریح سننی نہیں، ترجمہ کرنا نہیں، تو وہ ہدایت کیسے بنے گی ان کے لیے؟ تو سوال ہونا نہیں دن قیامت نو، زلفاں والیا سوال ہونا. یہ یاد رکھی، یہ سوال ہونا بھی کتاب تیری تر تینوں تانوں دتی سی، تسی کنا کنوں سمجھیا، کتنا کو غور و فکر. للناس انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق ہم نے یہ کتاب قرآن اتارا ہے تیری طرف حق کے ساتھ. علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ پس جس نے ہدایت لی اس نے اپنے لیے لی، اس نے اپنے لیے لی. وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہوا، جو بھٹک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا پس بے شک اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اسی پر ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں ہے میرا سونا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر بے وکیل، تو ذمہ دار نہیں ہے. تیرا کام ہے بلغ ما انزل الیک، تیرا کام ہے پہنچا دینا میری وحی کو، میرے قرآن کو ان تک پہنچا دے کہ دن قیامت پھر میں جانا اے جانا. وآخر دعوانا اللہ رب العالمین. اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، دن قیامت نو اللہ روشنی بنائے، اور اللہ سب نو جنت چ کٹے.